صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امور طبیعہ کی چھٹی قسم قوا کے بارے میں پڑھیں گے، اور قوا کی پھر آگے 4 قسمیں ہیں۔ تو پہلے ہم 2 قسموں کو پڑھ چکے ہیں، یعنی قوت طبعی اور قوت نفسانی۔ تو آج ہم قوت حیوانی اور قوت نباتی کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ قوت طبعی اور قوت نفسانی اس کی مزید آگے کئی قسمیں تھیں، تو اس لیے ان کا لیکچر علیحدہ علیحدہ بنایا گیا۔ تو قوت حیوانی اور قوت نباتی اس کی مزید زیادہ قسمیں نہیں، تو اس لیے ان دونوں کا یہ لیکچر ہم نے اکٹھا تیار کیا ہے تاکہ اس کو سمجھا جا سکے۔ تو قوت حیوانی جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اس کو قوت حیات بھی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ تندرست ہو تو سارا جسم تندرست رہتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ تو دل اصل میں تمام اعضاء کا بادشاہ ہے اور تمام اعضاء اس کے تابع ہے۔ تو یہ جو قوت حیوانی ہے یہ تمام قوتوں کے اوپر غالب ہے، اور اسی وجہ سے غالب ہے کیونکہ دل ایک اہم عضو ہے اور پوری باڈی کو یہ خون مہیا کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو قوت حیوانی ہے یہ جسم کو روح مہیا کرتی ہے تاکہ اعضاء اپنی کارکردگی کو برقرار رکھ سکیں۔ تو یہ جو قوت حیوانی ہے یہ جسم کو گلنے سڑنے سے بچاتی ہے، اور پھر قوت حیوانی جو ہے تمام اعضاء کو قواعد نفسانیہ کے قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ یعنی جتنی بھی یہ قوتیں ہیں، نفسانی قوتیں ہیں، خواہ وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، تو ان کو یہ جو قوت حیوانی ہے یہ ان قوتوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے کہ ان قوتوں کو یعنی جسم قبول کرے۔ تو پھر آگے یہ جو قوت حیوانی ہے یہ جسم کے اندر حرارت عزیزیہ پیدا کرتی ہے، اور یہی قوت دل کے انقباض و انبساط یعنی سکڑنا اور پھیلنا پیدا کرتی ہے تاکہ سانس کا عمل جاری رہ سکے۔ تو اس چیز سے یہ ثابت ہوا قوت حیوانی کا تعلق تمام اعضاء سے ہے، تمام قوتوں سے ہے، اور پھر یہ قوت حیوانی تمام قوتوں کے اوپر غالب ہے، بلکہ یہ تمام قوتوں کو چلا رہی ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے یہ جو قوت نباتی ہے 4تھی قسم، اس کا تعلق تلی سے ہے، اور یہ جو صدا ہے یہ بھی اصل میں تلی میں ہی سٹور ہوتا ہے۔ تو یہ جو صدا ہے یعنی یہ ترشی مادہ اس کو بھی کہتے ہیں، جب یہ معدہ معدہ کے اوپر گرتا ہے تو بھوک پیدا کرتا ہے، اور یہی قوت نباتی جسم کو گرمی خشکی سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر تسکین اور ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ناخنوں کے لیے یہ قوت کام دیتی ہے، اور اسی طرح اگر تلی بڑھ جائے تو پھر انسان کا جسم کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ اگر تلی جتنی چھوٹی ہوگی اتنا جسم مضبوط توانا ہوگا اور فربا ہوگا۔ تو یہ 4 قسمیں، یہ جو 4 قوتیں ہیں ان کا تعلق
پورے جسم سے اور تمام اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ 4 جو قوتیں ہیں پوری باڈی کے نظام کو چلا رہی ہیں۔ تو ان قوتوں میں سے اگر کوئی ایک قوت بھی کمزور پڑ جائے تو انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان 4 قوتوں کا جسم کے اندر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ان قوتوں کو قائم رکھنے کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہے۔ متوازن غذا اصل میں ہر قسم کی غذا ملی جلی ہر روز استعمال کی جائے، جیسے یہ جو قوت طبعی ہے اس کو حرارت کی ضرورت ہے، تو ہمیں گرم چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے۔ جس طرح یہ قوت نفسانی ہے، اس کے لیے رطوبت والی چیزوں کی ضرورت ہے، تری والی چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہمیں یہ بھی استعمال کرنی چاہیے۔ جب قوت حیوانی ہے، اس کا تعلق خشک چیزوں سے ہے، تو ہمیں خشک چیزیں استعمال کرنی چاہیے، اور قوت نباتی کا تعلق سرد چیزوں سے ہے، تو ہمیں ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کرتے رہیں، یعنی روزانہ طور پر ہمیں یہ ملی جلی غذائیں کھاتے رہنا چاہیے۔ تو اصل میں ہمیں متوازن غذا میسر نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے اکثر ہم یا تو کئی دن ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں یا کئی دن گرم چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ قوت بڑھ جاتی ہے، باقی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم جسم کو متوازن رکھنا چاہتے ہیں، تندرست رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی غذا کو متوازن بنانا ہوگا، یعنی ملی جلی ہر قسم کی غذائیں روزانہ استعمال کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دعا اللہ پاک ہمیں علم طب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔